آج میں آپ کو قیامت کی ایک ایسی نشانی سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ دل دہلا دینے والی بھی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب دریائے فرات، جس کا پانی صدیوں سے بہتا چلا آ رہا ہے، اپنا پانی پیچھے ہٹا لے گا اور اس کے نیچے سے ظاہر ہوگا سونے کا خزانہ۔ لیکن یاد رکھو، یہ خزانہ خوش نصیبی کی نہیں بلکہ ہلاکت اور فتنے کی علامت ہوگا۔ ہر انسان اس خزانے کا مالک بننا چاہے گا، اور دنیا ایک ایسی خونریز جنگ میں داخل ہو جائے گی جس میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ سنیں وہ حقیقت جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی ہے۔ دریائے فرات سے سونے کے خزانے کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے بڑی نشانی۔ تمہید: قیامت کی نشانیاں بے شمار ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ درمیانی اور کچھ بہت بڑی۔ ان بڑی نشانیوں کو العلامات الکبر کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک نہایت حیرت انگیز اور دنیا کو ہلا دینے والی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات ایک دن اپنا پانی پیچھے ہٹا لے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ اور سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ یہ خزانہ پوری دنیا کے انسانوں میں طمع، حرص، لالچ اور جنگ و جدل کا ایسا بیج بو دے گا جو ہزاروں انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فرات سونے کے خزانے کو ظاہر نہ کر دے۔ اس پر لوگ لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو اس خزانے پر قابض ہو جائے۔ صحیح بخاری 7119، صحیح مسلم 2894۔ دریائے فرات کہاں ہے؟ دریائے فرات مشرق وسطی کا ایک بڑا دریا ہے جو ترکی سے نکلتا ہے، شام سے گزرتا ہے اور عراق میں دریائے دجلہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر تھی، جہاں کئی انبیاء اور اقوام آباد رہے، اور آج کے دور میں بھی یہ سیاسی، مذہبی اور جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہم خطہ ہے۔ سونے کے خزانے کا ظہور ایک خطرناک فتنے کی شروعات۔ یہ نشانی اتنی حیرت انگیز ہے کہ سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ایک مادی خزانے کے ظاہر ہونے کی خبر دیتی ہے بلکہ یہ انسان کے اندر چھپے ہوئے لالچ، حرص اور دنیا پرستی کو بے نقاب بھی کرتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دریائے فرات اپنا پانی ہٹا دے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا۔ جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب دریائے فرات، جو عراق، شام، ترکی کے درمیان بہتا ہے، خشک ہو جائے گا۔ اس کے نیچے سونے کا خزانہ اپہار ظاہر ہوگا۔ لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کریں گے۔ لالچ اور طاقت کی ہوس میں ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ حدیث کے مطابق ہر 1000 میں سے 900 لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ سوال: یہ خزانہ کیا ہو سکتا ہے؟ علماء کرام نے اس خزانے کے کئی مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ایک، واقعی سونے کا خزانہ اپہار جو کسی پرانی تہذیب کا ہو سکتا ہے۔ 2، تیل، گیس آمدنیات جو اس خطے کے نیچے چھپے ہوں۔ 3، دنیاوی طاقت و اختیار جس پر قومیں ایک دوسرے سے جنگ کرے۔ 4، ایک روحانی آزمائش جو انسان کے باطن میں چھپی حرص و طمع کو ظاہر کرے۔ یہ خزانہ کیوں فتنہ ہے؟ یہ خزانہ ظاہری طور پر قیمتی ہے لیکن اصل میں یہ فتنہ، آزمائش ہے۔ جو بھی اس کے پیچھے جائے گا وہ قتل و غارت میں مبتلا ہو جائے گا۔ دولت کی حرص میں لوگ ایمان، رشتے، رحم اور انسانیت کو چھوڑ دیں گے۔ یہی چیز قیامت کی فضا کو مزید شدید بنا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فرات میں سونے کا خزانہ ظاہر ہوتے دیکھو تو وہاں مت جانا، یعنی یہ خزانہ تمہاری آزمائش ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ انسان اس سے دور رہے، لالچ نہ کرے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ آج کے دور میں حقیقت، دریائے فرات واقعی آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ عالمی طاقتیں مشرق وسطی میں تیل، گیس اور معدنیات کے لیے لڑ رہی ہیں۔ عراق، شام، ترکی میں پانی کی قلت اور جنگی حالات بن چکے ہیں۔ یہ سب کچھ اس حدیث کی سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سبق: یہ دنیاوی خزانے تمہاری آخرت کے دشمن بن سکتے ہیں۔ اصل خزانہ وہ ہے جو تم اپنے دل کو ایمان سے بھرو،
न कि दुनिया के सोने से। क्या ये वक्त करीब आ चुका है? आज के दौर में अगर हम हालात का जायजा ले तो दरियाए फरात का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। कई मकामात पर दरिया के नीचे जमीन नमूदार हो चुकी है। इराक और शाम के बीच पानी की किल्लत पर झगड़े शुरू हो चुके हैं। आलमी ताकतें पहले ही इस खित्ते में मौजूद हैं, तेल, गैस और मादनी दौलत के पीछे। ये सब बातें इशारा करती हैं कि वो दिन शायद दूर नहीं जब ये निशानी भी जाहिर हो जाए। इस फितने से बचाव का तरीका। ये फितना सिर्फ एक खजाने की जंग नहीं, बल्कि इंसान के दिल की आजमाइश है कि वो दुनिया की चमक दमक के पीछे भागता है, अल्लाह के हुक्म पर कायम रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस फितने से बचने की राह सिखाई है। एक हदीस में वाज़ेह हिदायत, खजाने के करीब मत जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम फरात में सोने का खजाना जाहिर होता देखो तो इसके करीब मत जाना। सही बुखारी। ये वाज़ेह हिदायत है कि सूना नजर आए तब भी नफस की ख्वाहिश पर काबू पाओ। इस आजमाइश से दूर रहना ही नजात का रास्ता है। जो भी इसमें दाखिल होगा वो हलाकत का शिकार होगा। 2 हिर्स और लालच से बचना। ये फितना हमें हिर्स, दुनिया परस्ती और माल की मोहब्बत से खबरदार करता है। कुरान फरमाता है, और तुम माल की मोहब्बत में बहुत ज्यादा मुब्तला हो गए हो। सूरत अल-तकासुर 8। बचाव तभी मुमकिन है जब हम कनात, सब्र और शुक्र इख्तियार करें। दुनियावी माल को आजिजी और अमानत समझी, आखिरत को असल जिंदगी समझकर दुनियावी आजमाइशों से बची। 3 ईमान की मजबूती। जो दिल ईमान से भरा हो वो कभी किसी फितना से हार नहीं खाता। नमाज, जिक्र और कुरान से दिल को साफ रखे। दुनिया के माल की मोहब्बत दिल से निकाली। याद रखे, आखिरत का एक मकाम दुनिया के सोने से बेहतर है। 4 इल्म और फहम हासिल करना। जिस शख्स के पास दीन की समझ होगी वो दुनिया के फितने को पहचान लेगा। अलम हदीस और अलामात क़ियामत को पढ़ना, सही उल्मा के बयानात सुनना, अपने नफस और ख्वाहिशात का मुहासबा करना, ये सब आपको इस फितने से महफूज रख सकते हैं। 5 फितनों के दौर में खामोशी और सब्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के वक्त घर बैठ रहना बेहतर है। बोलने से बेहतर खामोशी है और अमल करने से बेहतर अपने ईमान को बचाना है। ये सोने का खजाना ज़ाहिरी तौर पर कशिश रखता है, मगर हकीकत में वो आखिरी फितने की इब्तिदा हो सकती है। ऐसे वक्त में किसी साजिश, लालच आ दुनियावी दौर का हिस्सा ना बने। सब्र, इस्तिकामत और दुआ से खुद को बचाएं। दिल में ये पुख्ता कर ले, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। दिल पर असर डालने वाली आखिरी बात, जो खजाना तुम्हें अल्लाह से दूर करे वो खजाना नहीं, वो फितना है। और जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे वही असल दौलत है। इख्तिताम। इंसान, अगर तुमने सोने के पहाड़ को अपना रब बना लिया तो याद रख, वही सोना तुझे कब्र की राख बना देगा। दरियाए फरात की ये निशानी सिर्फ जमीन से खजाना निकालने की नहीं, बल्कि इंसान की फितरत को बेनकाब करने का ऐलान है। अब भी वक्त है, दौलत के बजाय दिल को रोशन कर। क़ियामत का सूरज तुलू होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने प्यारों साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।